السلام علیکم. ٹیلی اسکول کے اس ایجوکیشن پروگرام میں خوش آمدید. یہ پروگرام ٹی وی پر حکومت پاکستان اور سبق فاؤنڈیشن کی شراکت سے پیش کیا جا رہا ہے. اس کے لیسنز پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈز بشمول کیمبرج کے سلیبس کے مطابق تیار کیے گئے ہیں، جس میں ایجوکیشنل کانٹینٹ سبق فاؤنڈیشن پرووائڈ کر رہی ہے. سبق فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ سبق ڈاٹ پی کے پر کے جی سے 12ویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بالکل مفت دستیاب ہیں. آج کے انگلش لیسن میں انگلش گرامر میں سے انڈیپینڈنٹ اور ڈپینڈنٹ کلازز کی ٹاپک کو کور کیا جائے گا. یہ ٹاپک پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈز اور کیمبرج میں کلاس 12 کے کورس کے اندر موجود ہے. اس ویڈیو لیکچر کی مدد سے جو مقصد ہم حاصل کر سکیں گے وہ یہ ہے کہ آپ سیکھ سکیں گے پہچان اور استعمال انڈیپینڈنٹ اینڈ ڈپینڈنٹ کلازز کا. آج کے لیسن اور اس سے منسلک تمام ویڈیو لیکچرز کو گھر بیٹھ کے دیکھنے کے لیے آپ سبق ڈاٹ پی کے کی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں اور وہاں فری ویڈیو لیکچرز کے ساتھ ساتھ پریکٹس ٹیسٹ بھی موجود ہیں، جنہیں دیکھ کر آپ اپنے کانسیپٹس کو پختہ کر سکتے ہیں اور امتحانات میں ٹیوشن لیے بغیر شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں. یہ سب کچھ سبق ڈاٹ پی کے کی ویب سائٹ پر بالکل مفت دستیاب ہے. اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کلاز کے متعلق. کلاز کو سمجھنے کے لیے سینٹنس کو سمجھنا ضروری ہے. سینٹنس ہوتا ہے ایک مکمل بات. ایک سینٹنس کے اندر کسی شخص یا چیز سے متعلق کسی عمل کے ہونے کا پتہ چلتا ہے. تو اس طرح سے ایک سینٹنس کے اندر کم از کم ایک سبجیکٹ یعنی عمل کرنے والا اور ایک ورب یعنی وہ عمل جسے کیا جاتا ہے، ان دونوں کا موجود ہونا ضروری ہے. تو اب ہم ایک سینٹنس کی مدد سے ایک کلاز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک کلاز جو ہوتا ہے اس میں بھی ایک سبجیکٹ اور ایک ورب موجود ہوتا ہے، لیکن ایک کلاز جو ہوتا ہے وہ ایک بڑے جملے کا حصہ ہوتا ہے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک کلاز جو ہوتا ہے وہ ایک بڑے جملے کے اندر موجود ایک چھوٹا جملہ ہوتا ہے. اس ایگزامپل کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. They played the match but we only watched it. یعنی انہوں نے میچ کھیلا جبکہ ہم نے صرف اسے دیکھا. تو اس جملے کا یہ جو پہلا حصہ ہے They played the match، یہ بذات خود ایک مکمل جملہ ہے اور دراصل یہی بات ہے جو کہ یہاں بتائی جا رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ جملے کے اس اگلے حصے میں but we only watched it یعنی ہم نے صرف اسے دیکھا، ایک اضافی بات بتائی جا رہی ہے اور اس بات کو جملے کے پہلے حصے کے ساتھ اٹیچ کرنے کے لیے یا پھر جوائن کرنے کے لیے بٹ کے لفظ کا استعمال کیا گیا ہے. تو اگر اس لفظ کو اس جملے سے ہٹا دیا جائے تو جملے کے باقی دو حصوں کو الگ الگ جملوں میں لکھنا پڑے گا اور میچ کے بعد یہاں آ جائے گا ایک فل سٹاپ اور W کو ہم کیپٹل سے لکھیں گے. اس طرح سے یہ بن جائیں گے دو جملے They played the match, we only watched it. لیکن اگر ان دو باتوں کو ایک ہی جملے میں ادا کرنا ہو تو لفظ میچ کے بعد فل سٹاپ کو ہٹا کر اس کی جگہ یہاں لفظ بٹ کا اضافہ کر دیا جائے گا اور اس طرح سے ان دو چھوٹے جملوں کو جوڑ کر ایک بڑا جملہ بن جائے گا. تو اس سے یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ کس طرح سے کلاز جو ہوتا ہے وہ بھی ایک قسم کا ایک چھوٹا سا جملہ ہوتا ہے. اور اب یہاں یہ بات بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ایک سبجیکٹ اور ورب بھی موجود ہوتا ہے. جیسے کہ یہاں لفظ وی جو ہے یہ ہے سبجیکٹ اور واچڈ یہ ہے عمل، تو اس طرح سے یہ ہے ورب. تو اس طرح سے کلاز کے اندر سبجیکٹ اور ورب دونوں ہی موجود ہوتے ہیں. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کلاز جو ہوتا ہے وہ سینس بناتا ہے، یعنی اس سے بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن بعض اوقات کلاز کی کچھ اقسام ایسی بھی ہوتی ہیں جو کہ ایک مکمل بات نہیں ہوتی، حالانکہ ان میں بھی سبجیکٹ اور ورب دونوں ایک ساتھ موجود ہوتے ہیں. اس ایگزامپل کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. Whenever my aunt visits us, she brings samosas for us. آنٹ کا لفظ خالہ یا پھپھو وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس جملے میں یہ کہا جا رہا ہے
کہ جب بھی میری آنٹی ہمیں ملنے کے لیے آتی ہیں وہ ہمارے لیے سموسے لے کر آتی ہیں۔ اب اگر اس جملے کے پہلے حصے کو دیکھا جائے whenever my aunt visits us، تو یہ ایک نامکمل بات ہے کیونکہ اس میں صرف یہ کہا جا رہا ہے جب بھی ہماری آنٹی ہمیں ملنے آتی ہیں۔ اب یہاں دیکھا جا سکتا ہے کہ آنٹ کا لفظ جو ہے یہ ایک سبجیکٹ کے طور پر استعمال ہوا ہے، جبکہ وزٹس جو ہے یہ ایک ورب یعنی عمل کی طرف اشارہ کر رہا ہے، لیکن پھر بھی جملے کا یہ حصہ جو ہے یہ ایک مکمل سینس نہیں بنا رہا۔ تو اس طرح سے سبجیکٹ اور ورب کے ایک ساتھ موجود ہونے کی وجہ سے یہ کلوز تو کہلایا جائے گا، لیکن اس کی سمجھ صرف اس وقت آئے گی جب اسے باقی کے پورے جملے کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی میری آنٹی آتی ہیں تو وہ کیا کرتی ہیں، وہ اپنے ساتھ سموسے بھی لے کر آتی ہیں۔ تو اب مکمل بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس قسم کا کلوز جو ہوتا ہے وہ ایک ڈپینڈنٹ کلوز ہوتا ہے۔ ڈپینڈنٹ وہ چیز ہوتی ہے جسے کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ یہاں ہم نے دیکھا کہ اس کلوز کو اگر الگ سے پڑھا جائے تو پوری بات سمجھ میں نہیں آتی، جبکہ اگر اسے پورے جملے کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو اب ہم یہاں ایک اور چیز بھی نوٹ کر سکتے ہیں کہ جملے کے جس حصے کی مدد سے پوری بات مکمل ہوتی ہے یا اچھی طرح سمجھ آتی ہے وہ حصہ بھی ایک قسم کا کلوز ہے، لیکن کیونکہ اسے ہم الگ سے بھی اگر لکھ دیں تو بات تب بھی پوری طرح سے سمجھ آ جائے گی، جیسے کہ شی برنگ سموساز فار اس، وہ ہمارے لیے سموسے لے کر آتی ہیں، یہ ایک مکمل بات ہے۔ تو اس طرح سے یہ کلوز جو ہے اسے ہم انڈیپینڈنٹ کلوز کہیں گے۔ انڈیپینڈنٹ کلوز یعنی ایک ایسا کلوز جسے کسی دوسرے کلوز کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عام طور سے انڈیپینڈنٹ کلوز جو ہے وہ جملے کے شروع میں آتا ہے۔ اگر اس جملے کی ترتیب کو بدل دیا جائے اور انڈیپینڈنٹ کلوز کو پہلے لکھا جائے تو یہ جملہ ہو جائے گا My aunt brings samosas for us whenever she visits us۔ تو جب انڈیپینڈنٹ کلوز جملے کے شروع میں لکھا جاتا ہے تو اس میں کوما کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جیسا کہ اس دی گئی اگزامپل میں ہم نے دیکھا کہ ڈیپینڈنٹ کلوز کو جملے کے شروع میں استعمال کیا گیا تھا، لہٰذا اس کے بعد کوما کے نشان کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہاں ہم نے جو سب سے اہم بات سیکھی وہ یہ ہے کہ ایک کلوز جو ہوتا ہے وہ ایک قسم کا چھوٹا سا جملہ ہوتا ہے جس میں ایک سبجیکٹ بھی ہوتا ہے اور ایک ورب بھی ہوتا ہے۔ بعض اوقات اس کی ایک مکمل سینس بنتی ہے اور تب یہ کہلایا جاتا ہے ایک انڈیپینڈنٹ کلوز، یعنی جسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن کبھی کبھار ایک کلوز کے اندر سبجیکٹ اور ورب موجود ہونے کے باوجود بھی اس کی ایک مکمل سینس نہیں بنتی اور تب یہ کہلایا جاتا ہے ایک ڈیپینڈنٹ کلوز، یعنی جسے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی یہ ایک انڈیپینڈنٹ کلوز کے ساتھ مل کر ہی ایک مکمل جملہ بنا سکتا ہے۔ تو اب ان ایگزامپلس کو سمجھنے کے بعد ہم آسانی سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کلوز کیا ہوتا ہے۔ A clause is a group of words that has a subject and a verb، یعنی ایک کلوز جو ہوتا ہے وہ الفاظ کا ایک گروپ ہوتا ہے جس میں ایک سبجیکٹ بھی ہوتا ہے اور ایک ورب بھی ہوتا ہے، یعنی کسی شخص یا چیز کے عمل سے متعلق بات کی جاتی ہے۔ تو جب کسی عمل اور عمل کرنے والے کے متعلق بتایا جاتا ہے تو اس قسم کے ورب کو کہتے ہیں پریڈیکیٹ، یعنی ایک ایسا عمل کہ جس کے کرنے والے کے متعلق بھی اس بات میں یا اس جملے میں ذکر کیا گیا ہو۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ بٹ clause is a part of larger sentence، یعنی ایک clause جو ہوتا ہے یہ الفاظ کا ایک گروپ ہوتا ہے جس میں سبجیکٹ اور ورب موجود ہوتا ہے، لیکن یہ ایک بڑے جملے کا حصہ ہوتا ہے۔ It is like a sentence within a sentence، یعنی یہ ایک بڑے جملے کے اندر ایک چھوٹا جملہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہاں clause کی دو اقسام بھی پڑھی۔ جب کلوز کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی تو وہ کیا کہلایا جاتا ہے؟ وہ کہلایا جاتا ہے انڈیپینڈنٹ کلوز، یعنی اگر ایسے کلوز کو الگ سے بھی لکھ دیا جائے تو اس کی مدد سے پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اور دوسری قسم ہے ڈیپینڈنٹ کلوز، یعنی جسے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں سبجیکٹ اور ورب تو موجود ہوتا ہے لیکن یہ ایک مکمل بات نہیں ہوتی، اور ایک انڈیپینڈنٹ کلوز کے ساتھ مل کر یہ ایک مکمل جملہ بنتا ہے۔ تو یہ تھی کلوز کی پہچان۔
اسے اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ریپلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔ اس ویڈیو میں ہم انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ کلاز کی پہچان سیکھیں گے۔ تو چلیے مل کر پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ انڈیپینڈنٹ اینڈ ڈیپینڈنٹ کلاز۔ اس سے پہلے ہم ایڈورب کلاز اور ایڈجیکٹو کلاز کے متعلق سیکھ چکے ہیں۔ تو جیسا کہ ہم نے سیکھا تھا کہ اس قسم کے کلازز اکثر سبارڈینیٹ کنجنکشن سے شروع ہوتے ہیں، جیسے کہ ایز، بیکاز، آلدو اور اف وغیرہ کی قسم کے الفاظ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ ایک ڈیپینڈنٹ کلاز کو اگر الگ سے لکھا جائے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی کوئی سینس نہیں بنتی، یعنی اس سے کوئی معنی اخذ نہیں کیا جا سکتا، جبکہ ایک انڈیپینڈنٹ کلاز کو اگر الگ سے بھی لکھا جائے تو وہ ایک مکمل جملہ ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی جملہ انڈیپینڈنٹ کلاز سے شروع ہو رہا ہو اور ڈیپینڈنٹ کلاز اس کے بعد جملے میں آئے تو ان دونوں کے درمیان کاما لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ سبارڈینیٹنگ کنجنکشن اس جملے میں وہی کام دیتا ہے جو کہ ایک کاما کا کام ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایک جملہ ڈیپینڈنٹ کلاز سے شروع ہو رہا ہو تو ڈیپینڈنٹ کلاز کے بعد آئے گا ایک کاما کا نشان۔ اور اس کے علاوہ کلازز کے بارے میں ایک یہ بات بھی خاص ہے کہ ہر کلاز کے اندر سبجیکٹ یا ورب کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اب ہم انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ کلاز کی پہچان کو اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے ایک مشق کریں گے۔ مل کر پڑھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ آئیڈینٹیفائی اینڈ رائٹ دیز کلازز ان دا ریلیونٹ کالمز۔ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ دیے گئے جملوں میں سے ہم نے انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ کلازز کو الگ الگ کالمز میں لکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں ہر جملے کو پڑھ کر یہ پہچاننا ہوگا کہ اس کا کون سا حصہ ایک انڈیپینڈنٹ کلاز ہے اور کون سا حصہ ایک ڈیپینڈنٹ کلاز ہے۔ ایک ڈیپینڈنٹ کلاز کا پتہ لگانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس لفظ کو ڈھونڈا جائے جو کہ ایک سبارڈینیٹنگ کنجنکشن کہلایا جاتا ہے۔ تو چلیے مل کر کوشش کرتے ہیں۔ پہلا جملہ نمبر 1، آصف پلیز ہاکی ایز ہی انجوائز اٹ، یعنی آصف ہاکی کھیلتا ہے کیونکہ وہ اس سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ اس جملے میں وہ کون سا لفظ ہے جو سبارڈینیٹنگ کنجنکشن کہلایا جائے گا۔ ایک سبارڈینیٹنگ کنجنکشن جملے کے دو حصوں کے درمیان یا دو کلازز کے درمیان ایک ربط پیدا کرتا ہے، یعنی کہ ایک لنک کا کام کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک، اس جملے میں یہ لفظ ہے ایز۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس جملے میں سے ایز کے لفظ کو خارج کر دیا جائے تو یہ دو الگ الگ جملے بھی بن سکتے ہیں، جیسے کہ آصف پلیز ہاکی اور اگلا جملہ ہو سکتا ہے ہی انجوائز اٹ۔ لیکن اگر ان دونوں باتوں کو ایک ہی جملے میں لکھنا ہو تو ان دو حصوں کے درمیان آئے گا لفظ ایز۔ تو اب ہم نے دو مختلف کلازز کی پہچان کر لی ہے، لیکن اب ہم نے یہ دیکھنا ہے ان میں سے کون سا کلاز ڈیپینڈنٹ ہے اور کون سا انڈیپینڈنٹ ہے۔ اور اس کا کیا آسان طریقہ ہوتا ہے؟ اس کا پتہ لگانے کے لیے ہم دونوں کلازز کو الگ الگ پڑھ کے دیکھیں گے کہ ان میں سے کون سا کلاز اگر الگ سے لکھا جائے تو ایک مکمل جملہ ہوگا، جبکہ دوسرے کلاز کو اگر الگ سے لکھا جائے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو پڑھتے ہیں جملے کا پہلا حصہ، آصف پلیز ہاکی، اور دوسرا حصہ ہے ایز ہی انجوائز اٹ۔ اگر اس آخر کی بات کو یعنی ایز ہی انجوائز اٹ کو الگ سے لکھ دیا جائے یعنی آئسولیشن میں تو ہمیں بات کی سمجھ نہیں آئے گی کہ کون کس چیز کو انجوائے کرتا ہے۔ لیکن اگر پہلے حصے کو یعنی آصف پلیز ہاکی کو الگ سے لکھا جائے تو بھی یہ ایک مکمل بات ہے اور اس میں پورا مطلب بالکل صاف ہے۔ یعنی جملے کا یہ حصہ کیا کہلایا جائے گا، اسے الگ سے لکھ سکتے ہیں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں ایک آزاد
یا وہ حصہ ہے جو کسی دوسرے حصے پر انحصار نہیں کرتا، تو یہ کہلایا جائے گا انڈیپینڈنٹ. جیسے کہ انڈیپینڈنٹ کا مطلب ہوتا ہے آزاد، یعنی جملے کے اس حصے کو کسی دوسرے حصے کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. تو آصف پلیز ہاکی جملے کے اس حصے کو ہم کس کالم میں لکھیں گے؟ آئیے کالمز کی طرف چلتے ہیں. اس طرف یہ پہلا کالم ہے انڈیپینڈنٹ کلاز کا، جبکہ دوسری طرف ہے ڈیپینڈنٹ کلاز. تو آصف پلیز ہاکی کو ہم لکھیں گے انڈیپینڈنٹ کلاز والے کالم میں. اور ڈیپینڈنٹ کلاز میں کیا لکھا جائے گا؟ بالکل ٹھیک، یہاں آئے گا ایز ہی انجوائز اٹ. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان باقی کے جملوں میں آنے والے سبارڈینیٹنگ کنجنکشنز کو بھی انڈر لائن کر دیا گیا ہے. اور جیسے کہ ہم نے پہلے جملے میں دیکھا تھا کہ سبارڈینیٹنگ کنجنکشن کے بعد جو الفاظ آتے ہیں وہ اس کے ساتھ مل کر ایک ڈیپینڈنٹ کلاز بناتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا ان باقی کے تمام جملوں میں بھی ڈیپینڈنٹ کلاز جملے کے آخر کے حصے میں آ رہا ہے، یعنی ہر جملہ ایک انڈیپینڈنٹ کلاز سے شروع ہو رہا ہے. اسی لیے ان جملوں میں کاما کے نشان کا استعمال نہیں کیا گیا. تو اب ہم ان جملوں کے شروع کے انڈیپینڈنٹ کلازز کو لکھیں گے پہلے کالم میں، یعنی انڈیپینڈنٹ کلاز کے کالم میں، جبکہ سبارڈینیٹنگ کنجنکشن سے لے کر جملے کے آخری حصے تک کو ہم لکھیں گے ڈیپینڈنٹ کلاز کے کالم میں. تو پہلے ان جملوں کو پڑھتے ہیں اور ان کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اگلا جملہ ہے نمبر 2، شازیہ could not catch the bus because she was late. یعنی شازیہ بس نہیں پکڑ سکی کیونکہ اسے دیر ہو گئی تھی. اگلا جملہ، علی could not finish the mathematics test on time although he knew all the sums. یعنی علی میتھمیٹکس کے ٹیسٹ کو وقت پر نہیں ختم کر سکا جبکہ اسے تمام سوال آتے تھے. اگلا سینٹنس نمبر 4، عارفہ quickly ate her lunch as she was very hungry. یعنی عارفہ نے جلدی سے اپنا لنچ کھایا کیونکہ اسے بہت سخت بھوک لگی تھی. اگلا سینٹنس نمبر 5، حارث is back from work so he must take rest. یعنی حارث کام سے واپس آ گیا ہے تو اسے ضرور آرام کرنا ہوگا. اگلا سینٹنس نمبر 6، You must work hard if you want to succeed in life. یعنی آپ کو ضرور محنت کرنی ہوگی اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں. تو اب ہم ہر جملے میں پائے جانے والے دونوں کلازز کو الگ الگ کر کے الگ کالمز میں لکھیں گے. تو اب آپ یہاں اس ٹیبل میں دیکھ سکتے ہیں پہلے کالم میں انڈیپینڈنٹ کلازز لکھے ہیں جبکہ دوسرے کالم میں لکھے ہیں ڈیپینڈنٹ کلازز. انڈیپینڈنٹ یعنی جسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ ڈیپینڈنٹ کا مطلب ہے جو کہ کسی دوسری چیز پر انحصار کرتا ہے. تو اب آپ اس ویڈیو کو پاز کر کے اس ٹیبل کو غور سے پڑھ سکتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ انڈیپینڈنٹ کلازز کو اگر الگ سے بھی لکھ دیا جائے تو وہ ایک مکمل جملے کے طور پر سمجھ میں آ جائیں گے، جبکہ اس طرف جو ڈیپینڈنٹ کلازز ہیں انہیں اگر الگ سے پڑھا جائے تو ان کا کوئی خاص مطلب نہیں بنے گا. اس کے علاوہ ہر ڈیپینڈنٹ کلاز ایک سبارڈینیٹنگ کنجنکشن سے شروع ہو رہا ہے. اس سے پہلے ہم ایڈوربیل کلازز کی قسموں کو بھی سیکھ چکے ہیں اور انہیں ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس بھی کیا تھا. اگر آپ نے انہیں دوبارہ سے سمجھنا ہو تو آپ اس ویڈیو کو ریپلے کر کے دیکھ سکتے ہیں. تو اب ہم ایڈوربیل کلازز کی قسموں سے متعلق ایک مشق کریں گے. مل کر پڑھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ریڈ دا فالوئنگ sentences and tick the right adverbial clause given in the brackets. تو یہاں ہمارے پاس ہر جملے کے بعد بریکٹس کے اندر دو قسم کے ایڈوربیل کلازز بتائے گئے ہیں، یعنی ان کی قسموں کے نام لکھے ہیں. ان دونوں قسموں میں سے کس قسم کے ایڈوربیل کلاز کا استعمال کر رہا ہے. تو مل کر شروع کرتے ہیں. نمبر 1، The train left the station as Asad arrived. یعنی ریل گاڑی اسٹیشن سے چل پڑی جو ہی اسد پہنچا.